حاصل ہو جائے اوور کمنگ پاور، یعنی ایسی طاقت جو غالب آنے والی ہے. غالب آنے والی طاقت اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو یو مسٹ کلٹیویٹ وائز اینڈ پیسیوٹی. تو آپ کو لازمی طور پر پیدا کرنا چاہیے وائز، توازن، بیلنس اینڈ پیسیوٹی، اور صبر و تحمل. تو آپ کو لازمی طور پر توازن یعنی بیلنس اور صبر و تحمل پیدا کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے. یو مسٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ الون. آپ ضرور اس لائق ہوں گے ٹو اسٹینڈ الون کہ تنہا آپ کھڑے ہو سکیں. یعنی اگر آپ کے اندر غالب آنے والی طاقت ہو اور ساتھ میں توازن یعنی بیلنسنگ پاور ہو اور پیشنس ہو، صبر و تحمل ہو، تو یو مسٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ الون. تو آپ تنہا کھڑے ہو سکیں گے، ضرور تنہا آپ کھڑے ہو سکیں گے، کسی کے ساتھ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. All power is associated with immovability. All power کے معنی تمام طاقت، is associated کے معنی جڑی ہوئی ہے، with immovability استقامت، ثابت قدمی کے ساتھ، پرماننسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تمام طاقت پرماننسی یعنی ثابت قدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسوشیٹڈ وتھ کے معنی جڑی ہوئی ہے. دا ماؤنٹین، دا میسو راک، دا اسٹارم ٹرائڈ اوک. اوک ایک درخت ہوتا ہے جس کا نام ہے شاہ بلوط. شاہ بلوط ہے نا. تو دا ماؤنٹین کے معنی پہاڑ، دا میسو راک مضبوط چٹان، دا اسٹارم ٹرائڈ اوک اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے والا شاہ بلوط یعنی درخت. all speak to us of power. یہ تمام چیزیں یعنی پہاڑ، مضبوط چٹان اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے والا شاہ بلوط، یہ سب کے سب طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ طاقت کا دوسرا نام ہے اور طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں. بیکاز آف دیئر کمبائنڈ سالیٹری گرینڈیور. بیکاز آف کیونکہ ان کے اندر ایک مشترک، کمبائنڈ کے معنی مشترک اور ایک متحد سالیٹری گرینڈیور ہے، اور وہ تنہائی والی گرینڈیور عظمت ہے، گریٹنس ہے. اینڈ ڈیفیانٹ فکسٹی، اور کہ ان کے اندر کیا ہے؟ بہت ہی زبردست جماؤ ہے، بہت زبردست جماؤ ہے، یعنی کہ ثابت قدمی ہے. فکسٹی کے معنی جماؤ کے ہوتے ہیں یعنی جم جانا. while the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness. while کے معنی جبکہ، the shifting sand کے معنی یعنی منتقل ہونے والی بالو ہے نا. ایسی بالو جیسے آپ مٹھی کے اندر بالو کو رکھیں تو وہ بالو رک نہیں پائے گی، بلکہ مٹھی سے دھیرے دھیرے کر کے وہ شفٹ ہو جائے گی، نکل جائے گی. the shifting sand جبکہ منتقل ہونے والی بالو یا مٹی، دا ییلڈنگ ٹوگ اور لچکدار شاخ برانچ، اینڈ دا ویونگ ریڈ اور حرکت کرنے والا نرکل، یعنی کہ وہ نرکل جو ہوا کی وجہ سے حرکت کرتا ہے. تو یہ اسپیک ٹو اس آف ویکنس. یہ تمام چیزیں کون سی چیزیں؟ شفٹنگ سینڈ منتقل ہونے والی بالو، ییلڈنگ ٹوگ لچکدار شاخ اور حرکت کرنے والا نرکل. اسپیک ٹو اس آف ویکنس، یہ تمام کے تمام کمزوری کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کمزوری کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ شفٹنگ سینڈ ہے، ییلڈنگ ٹویگ ہے اور ویونگ ریڈ ہے. بیکاز کیونکہ دے آر موویبل، کیونکہ کیا ہے؟ ان کے اندر حرکت ہے، ان کے اندر جماؤ نہیں ہے. بیکاز دے آر موویبل، کیونکہ یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ سے منتقل ہو جاتے ہیں. اینڈ نان ریزسٹینٹ، اور ان کے اندر مزاحمت کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر مقابلے اور مزاحمت کی صلاحیت نہیں ہے. اینڈ آر اٹرلی یوز لیس،
اٹرلی کے معنی کمپلیٹلی، یوز لیس کے معنی بیکار، اور یہ مکمل طور پر پورے طور پر بیکار ثابت ہوتے ہیں when detached from their fellows، جب ان کو کیا ہے ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، جب ان کو ان کے ساتھیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ ہے پورے طور سے بیکار ہوتے ہیں، ان کی کوئی اپنی شناخت، کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ He is the man of power، اور وہ انسان طاقت والا انسان ہے، who جو when all his fellows are swayed by some emotion، کہ وہ جو جب کہ اس کے تمام ساتھی، تمام دوست are swayed by some emotion، جو کسی جذبے یا کسی جنون کی میں بہہ گئے ہوں، کسی جذبے یا جنون میں کیا ہے وہ بہہ گئے ہوں، ان سے کیا ہے متاثر ہو گئے ہوں، remains calm and unmoved، وہ اس وقت بھی جب کہ اس کے تمام ساتھی کیا ہے کسی جذبے، کسی جنون اور کسی کی باتوں میں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں، لیکن اس وقت بھی وہ شخص کیا ہے پرسکون رہتا ہے، ریمینز کام، وہ پرسکون رہتا ہے، اینڈ انمووڈ، اور وہ کیا ہے ثابت قدم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، تو وہی شخص کیا ہے مین آف پاور ہے، وہی طاقت والا اور شکتی والا انسان ہے۔ He only is fitted to command and control، He only is fitted to command and control، وہی لائق ہے، fitted کے معنی فٹ ہے، وہی لائق ہے to command، حکم دینے کے لیے، and control، اور قابو میں کرنے کے لیے، یعنی وہی شخص کیا ہے حکومت و سلطنت اور حکم کے لائق ہے، who has succeeded in commanding and controlling himself، جس نے یعنی کہ جو کامیاب ہو گیا ہے ان کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ ہمسیلف، جو اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو کمانڈ یعنی کہ حکم دینے اور قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو وہی شخص کیا ہے حکومت کا بھی مستحق ہے، اور وہی شخص کیا ہے دوسروں کو قابو میں اور کنٹرول میں کرنے کا مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے۔ The hysterical، the fearful، the thoughtless and frivolous، hysterical کے معنی جذباتی، the hysterical جذباتی شخص، the fearful اور ڈرا ہوا سہما ہوا شخص، the thoughtless اور کیا ہے بے فکرہ انسان، and frivolous اور غیر سنجیدہ انسان، let such seek company، تو ایسے شخص کو کیا ہے دوسرے لوگوں کا ساتھ اور دوسرے لوگوں کی کمپنی، دوسرے لوگوں کی کمپنی اور رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور they will fall for lack of support، نہیں تو کیا ہے اگر ان کو دوسروں کا ساتھ نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کو جو جذباتی ہوتے ہیں، جو فیئرفل، جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، the thoughtless اور جن کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، بے فکرے ہوتے ہیں، and frivolous اور جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر دوسروں کی کمپنی نہ ملے، دوسروں کا ساتھ نہ ملے، تو they will fall for lack of support، تو کیا ہے وہ گر جائیں گے، دھرا شاہی ہو جائیں گے، کیوں for lack of support، یعنی کہ سپورٹ اور حمایت نہ ملنے کی وجہ سے، سپورٹ اور تعاون نہ ملنے کی وجہ سے، تعاون کی کمی کی وجہ سے، لیک آف سپورٹ کے معنی تعاون کی کمی کی وجہ سے وہ دھرا شاہی ہو جائیں گے، وہ پسپا ہو جائیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بٹ دا کام، دا فیئرلیس، دا تھاٹ فل اینڈ گریو، لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو پرسکون ہوتا ہے، وہ لوگ جو پرسکون ہوتے ہیں، دا فیئرلیس اور جو نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں، دا تھاٹ فل اور جو فکر مند ہوتے ہیں، اینڈ گریو اور جو سنجیدہ ہوتے ہیں، لیٹ سچ سیک دا سالیٹیوڈ آف دا فارسٹ، دا ڈیزرٹ اینڈ دا ماؤنٹین ٹاپ، تو ایسے لوگ کیا ہیں وہ بس جنگل، دا ڈیزرٹ ریگستان، اینڈ دا ماؤنٹین ٹاپ اور پہاڑ کی چوٹی کی تنہائی میں چلے جائیں، بس کیا ہے وہ جنگلوں، ڈیزرٹ اور ریگستانوں اینڈ ماؤنٹین ٹاپ اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، تو کیا ہوگا اینڈ مور پاور ول بی ایڈڈ ٹو دا پاور، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں، جو بے خوف ہوتے
ہیں, جو فکر مند ہوتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ کیا ہے, اگر تنہائی میں چلے جائیں, جنگل میں چلے جائیں, ریگستانوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ تنہائی میں رہیں, تو ایسے لوگ مور پاور ول بی ایڈڈ, تو ان کی طاقت میں اور ان کی صلاحیت میں اور اضافہ ہوگا, ان کی صلاحیت میں اور اضافہ ہوگا. اینڈ دے ول مور اینڈ مور سکسیسفلی اسٹیم دا psychic currents and whirlpools which engulf mankind. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی سنجیدہ ہوتے ہیں, بے خوف ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, تو they will more and more successfully, تو ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ اسٹیم کے معنی مقابلہ کریں گے the psychic currents and whirlpools, کس کا, کہ the psychic currents جو ذہنی کرنٹس ہیں, یعنی کہ جو ذہنی خیالات ہیں, اینڈ whirlpools, اور جو بھنور ہیں, which engulf mankind, جس میں انسانیت کیا ہے, پھنسی ہوئی ہے. جو whirlpool یعنی کہ جو بھنور انسانیت کو, انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں, تو ایسے سائیکک کرنٹ یعنی کہ ذہنی خیالات کا, نفسیاتی خیالات کا اور ایسے بھنور کا وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرے گا. کون, جو پرسکون ہوگا, جو فیئر لیس یعنی نڈر ہوگا, دا تھاٹ فل, اور جو بہت ہی فکر مند ہوگا, اینڈ گریو, اور جو بہت سنجیدہ ہوگا. پیشن از ناٹ پاور, بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہ پیشن از ناٹ پاور, کہ جنون جو ہوتا ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے. کوئی کام اگر جنون میں آپ کرتے ہیں تو وہ طاقت نہیں ہے. اٹ از دا ابیوز آف پاور, یہ تو کیا ہے, پاور کا غلط استعمال ہے. دا ڈسپرشن آف پاور, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ طاقت کا ضیاع ہے, طاقت کو کیا ہے, ضائع کر دینا ہے. پیشن از لائک اے فیوریس اسٹارم, اور جنون یہ از لائک فیوریس اسٹارم, اس طوفان کی طرح سے ہے جو بہت ہی یعنی کہ غصے میں ہو اور بہت ہی کیا ہے, بہت ہی ٹھاٹے مار رہا ہو. which beats fiercely, جو بہت زور سے, and wildly, اور بہت ہی وحشیانہ طریقے سے ٹکرا رہا upon the embattled rock, کس سے ٹکرا رہا ہو, مضبوط چٹان سے. یعنی کہ جذبے کو, یعنی کہ جنون کو انہوں نے فیوریس اسٹارم سے تشبیہ دی ہے, یعنی کہ وہ ایسا طوفان ہے جو بہت ہی کیا ہے, یعنی کہ جوش میں ہے. which beats fiercely and wildly upon the embattled rock, جو بہت زور سے اور وحشیانہ طریقے سے مضبوط چٹان سے ٹکراتا ہے. whilst, جبکہ power is like the rock, جبکہ طاقت جو ہے, پاور, یہ تو خود ہی چٹان کے مانند ہے. جبکہ پاور از لائک دا راک اٹ سیلف, یہ تو خود ہی چٹان کے مانند ہے. which remains silent and unmoved through it all, جو خاموش رہتا ہے, and unmoved, اور کیا ہے, وہ ثابت قدم رہتا ہے, through it all, اس پورے عرصے میں. یعنی کہ وہ فیوریس اسٹارم, اور وہ یعنی کہ زبردست طوفان جو اس چٹان سے ٹکرا رہا ہے, تو چٹان کو کچھ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں, طوفان ہی آ کر کے چلا جائے گا. اسی طریقے سے پاور بھی کیا ہے, وہ اس غیر متزلزل اور ثابت قدم اور مضبوط چٹان کے مانند ہے جو ان تمام حالات میں طوفان کی موجودگی میں سائلنٹ رہتا ہے, یعنی خاموش رہتا ہے, اینڈ انمووڈ, اور ثابت قدم رہتا ہے, پرماننٹ رہتا ہے, اموویبل رہتا ہے. تھرو اٹ آل کے معنی اس پورے عرصے میں, یعنی کہ طوفان کے زمانے میں. if you have not this power, اگر آپ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے, if you have not this power, اگر آپ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے, you may acquire it, آپ یہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں by practice, مشق کے ذریعے. and the beginning of power is like the beginning of wisdom, اور یہ سمجھ لیجئے کہ طاقت کی شروعات یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ ذہانت کی اور عقل و دانش کی شروعات ہے. عقل و دانش کی جس طرح سے شروعات ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاور کی شروعات عقل و دانش کی شروعات کے مانند ہے.
You must commence. Commence के माने होते हैं शुरू करना. Commence के माने शुरू करना. You must commence by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim. अब यहाँ पे नसीहत कर रहे हैं कि you must commence, आपको जरूर शुरू करना चाहिए by overcoming those purposeless trivialities, यानी कि उन बेमकसद ट्रिवियलिटीज के माने अदना और मामूली बातों पर गालिब आकर, यानी कि जो बेमकसद काम है, लायानी काम है, उनमें क्या है आप उनको जो है किनारे कर दीजिए और उनके ऊपर आप गालिब आ जाइए और एक बामकसद जिंदगी गुजारिए और आला और अरफा कामों को करने की कोशिश करिए. यू मस्ट कमेंस, आपको जरूर शुरू करना चाहिए बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, उन बेमकसद और लायानी और अदना बातों पर गालिब आकर के, टू विच के माने जिसके, यू हैव हिदरटू बीन अ विलिंग विक्टिम, यानी जिनके आप अब तक दानिस्ता शिकार रहे हैं, यानी आपने अपने वक्त को, अपने कीमती वक्त को लायानी कामों में और बेमकसद कामों में सर्व किया है, तो अब क्या है उस आदत पर आप गालिब आइए और जिसके आप अब तक, हिदरटू के माने अब तक, दानिस्ता शिकार रहे हैं. विक्टिम के माने पीड़ित के भी होते हैं हिंदी में, और विक्टिम के माने शिकार, यानी कि जो किसी चीज का सितम रसीदा हो. जी. बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, कह रहे हैं कि बॉयस्ट्रस के माने बहुत ही खिलखिलाकर और बहुत ही तेज आवाज वाली, एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर और बेकाबू हंसी, यानी बहुत जोर से हंसना, स्लैंडर एंड आइडल टॉक, और इसी तरीके से जो तोहमत वाली बातें हैं और बेकार बातें हैं, एंड जोकिंग मेयरली टू रेज, और सिर्फ क्या है दूसरों को हंसाने के लिए चुटकुले छोड़ना, सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए क्या है बस तफरी और मजाक करना, हंसी की बातें करना. ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये तमाम चीजें, ये तमाम बेकार बातें, बेकार आदतें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन्हें किनारे कर देना चाहिए. एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये आपकी कीमती तवानाई को जाय करती हैं. ये जो बातें हैं, बहुत हंसी मजाक करना और लायानी कामों में पड़ना, तो ये आपकी जो वैल्यूएबल एनर्जी है, बहुत कीमती तवानाई है और सलाहियत है, उसको जाय करती हैं. इसलिए इनको कीप असाइड, पुट ऑन वन साइड, एक किनारे आप इनको कर दीजिए.